السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب عثمان اکبر صاحب، یہ ایک محب وطن پاکستانی شہری ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں جو گندم کا کوٹا وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں گندم کے حوالے سے، اس کے اوپر ان کو بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ حکومت نے جو محکمہ خوراک کو تجویز دی ہے کہ گندم آپ نہ خریدیں بلکہ جو مل مالکان ہیں وہ گندم خریدیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا گندم کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ سر، جو آپ کا یہ سوال ہے کہ گندم حکومت محکمہ خوراک کو خریدنی چاہیے یا مل مالکان کو خریدنی چاہیے، اس کے لیے نہیں، تجویز دی گئی ہے، جو حکومت کی طرف سے تجویز دی گئی ہے جی بالکل جی حکومت کی طرف سے جو محکمہ خوراک کو تجویز دی گئی ہے کہ اس دفعہ کی گندم کی خریداری مل مالکان خود کریں، جبکہ گندم کی خریداری محکمہ خوراک کو ضابطوں کے مطابق خود کرنی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا جو گندم پر جو سود ہے وہ کون ادا کرے گا؟ یہ محکمہ خوراک جو ہے وہ ادا کرے گا، جو مل مالکان ہے وہ ادا کریں گے؟ کون کرے گا یہ جو اس کے اوپر جو سود آ رہی ہے وہ کون ادا کرے گا؟ یہ جو سود آ رہا ہے یہ محکمہ حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مل مالکان گندم خود خریدیں اور اس کے اوپر جو گندم خرید کر محکمہ کے گوداموں میں رکھیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ حکومت کو ادا کریں، جبکہ سود ادا کرنے کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا جس سے غریبوں کو مشکلات ہوں گی۔ نہیں تو اس پر جو آپ کا جو موقف ہے، مل مالکان کا جو موقف ہے وہ کیا موقف کیا ہے؟ وہ کیا موقف رکھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی مطلب ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جو تجویز دی گئی ہے اس کے اوپر منو عن جو ہے نا وہ جو مل مالکان ہے وہ عمل کریں گے؟ نہیں سر، جو ابھی تک تو جو محکمہ خوراک کی طرف سے مل مالکان کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی ہیں ان میں تو اس دونوں طرف سے اس تجویز کو مسترد کیا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مطلب ہے کہ بات ہی چل رہی ہے، ابھی کوئی فائنل بات نہیں ہوئی؟ نہیں سر، ابھی کوئی فائنل بات نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا جو گندم امپورٹ کرنے سے زر مبادلہ کا ضیاع ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر بالکل، گندم امپورٹ کرنے سے ملک کے کافی ذرائع مبادلہ کا ضائع ہو رہا ہے، جبکہ ملک میں اس دفعہ 55 لاکھ ٹن تقریباً 55 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار ہوئی تھی جو کہ ملک کے لیے کافی تھی، جبکہ اس کے باوجود امپورٹ کی اجازت دی گئی جس سے ملک کے ذرائع مبادلہ پر بہت اثر پڑا اور ضائع کیا گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے اندر جو گندم جو امپورٹ کرنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل سر، اگر دیکھیں آپ کی پیداوار پوری ہوتی ہے یا آپ کے ہدف کے مطابق آپ کی پیداوار پوری ہے تو امپورٹ کی پابندی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رقبہ جو ہے نا مزید جو ہے نا زیر کاشت لایا جا رہا ہے اس سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا؟ بالکل جی، جو نیا رقبہ زیر کاشت آ رہا ہے اس سے گندم کی پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ بالکل نیا زیر کاشت لائے جانے والے رقبے کی وجہ سے ملکی پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ دیکھا جائے گا اور اس سے جو ہماری ضرورت ہے گندم کی وہ بھی پوری ہو گئی اور ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے ملک کے ذرائع مبادلہ خرچ ہوتے ہیں جو کہ وقتی ہمارے اس وقت ملک کے حالات کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہوگا جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے جناب عثمان اکبر صاحب، یہ ایک محب وطن پاکستانی شہری ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حکومت نے محکمہ خوراک کو تجویز دی ہے کہ آپ گندم نہ خریدیں، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ المیہ ہے پاکستان کا جہاں کہیں جتنا بھی وہ چیزیں یہ کر رہے ہیں حکومت تجویز دے رہی ہے اور جتنے مسائل پیدا ہوں گے وہ عوام کے اوپر اس کا وزن آئے گا، کیونکہ جو سود بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سود کے اوپر جو ہے نا قرضے لے کر ان معاملات کو حل کریں تو وہ سود کا جو اس کا جو وزن ہے وہ بھی عوام کے اوپر آئے گا، جو عوام کی پریشانیاں ہیں ان کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امپورٹ کی جا رہی ہے جو گندم جو
مستقبل کے اندر جو امپورٹ ہونی ہے اس کے اوپر مستقل طور پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو غریب عوام ہے اس سے مستفید ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے